یہ جنگل میں ایک روشن اور دھوپ بھری صبح تھی۔ لمبے درخت فخر سے کھڑے تھے اور ہوا میں پرندوں کی چہچہاہٹ، پتوں کی سرسراہٹ اور ہلکی ہوا کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ آم کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پولی نامی ایک عقل مند اور رنگ برنگا طوطا بیٹھا تھا۔ وہ اپنی عقل اور ہوشیاری کی وجہ سے پورے جنگل میں مشہور تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی چڑیا ٹیوٹی شاخ پر بیٹھی نظر آئی، ہمیشہ کی طرح تجسس سے بھری ہوئی۔ ٹیوٹی خوشی سے چہچہاتے ہوئے پولی سے بولتی ہے، صبح بخیر پولی، کیا خوبصورت دن ہے، کیا آپ نے تازہ خبریں سنی ہیں؟ پولی مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، صبح بخیر ٹیوٹی، تم ہمیشہ توانائی سے بھری رہتی ہو، آج کیا خبریں ہیں؟ ٹیوٹی کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ دریا کے پاس ایک نیا پھلدار درخت ہے جس پر سب سے مزیدار اور میٹھے بیر لگے ہیں، سب اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی وہاں چلیں؟ پولی عقل مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے ٹیوٹی، لیکن یاد رکھو، نئی جگہوں پر جاتے وقت ہمیں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں ہمارے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹیوٹی جوش و خروش سے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے بیر والے درخت کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پولی محتاط رہتے ہوئے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ ٹیوٹی کو محفوظ رکھ سکے۔ دونوں مل کر جنگل کے اوپر اڑ رہے ہیں، لمبے درختوں، رنگین پھولوں اور دوسرے جانوروں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ٹیوٹی خوشی سے بولتی ہے، پولی، ان تتلیوں کو دیکھو، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ مجھے جنگل میں اڑنا بہت پسند ہے، یہ جیسے ایک بڑا کھیل کا میدان ہے۔ پولی نرمی سے ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، واقعی ٹیوٹی، لیکن یاد رکھو، ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد ٹیوٹی اور پولی نے آخرکار درخت کو دیکھ لیا۔ اس پر سرخ روشن بیر لگے ہوئے تھے جو دھوپ میں چمک رہے تھے اور ان کی خوشبو بہت مزیدار تھی۔ ٹیوٹی خوشی سے آنکھیں چمکاتے ہوئے بولتی ہے، واہ پولی، دیکھو یہ بیر، میں ان کو چکھنے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ پولی کہتا ہے، احتیاط سے، ٹھہرو ٹیوٹی، ہم کچھ کھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ محفوظ ہیں یا نہیں، میں پہلے اچھی طرح دیکھ لوں۔ پولی درخت کے قریب اڑ کر جاتا ہے اور بیروں کو غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ وہاں شاخوں میں چھپی مکڑیوں کے جال تھے اور درخت کے نیچے زمین پر ایسے پتوں کی تہ تھی جو کافی عرصے سے ہلی نہیں تھی۔ پولی سنجیدگی سے کہتا ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہاں دوسرے جانور کیوں نہیں ہیں؟ سب اس درخت سے دور کیوں ہیں؟ ٹیوٹی حیرت سے بولتی ہے، لیکن یہ تو بہت مزیدار لگ رہے ہیں، پولی، آخر اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اسی لمحے درخت کے پیچھے ایک سایہ حرکت کرتا ہے اور ایک چالاک سبز سانپ پھنکارتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ وہ چھپا ہوا تھا اور کسی کو پکڑنے کا انتظار کر رہا تھا جو بیروں کے قریب آئے۔ ٹیوٹی گھبرا کر کہتی ہے، اوہ نہیں، یہ تو سانپ ہے۔ پولی پرسکون لہجے میں کہتا ہے، پریشان مت ہو ٹیوٹی، مجھے اندازہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ سانپ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سانپ پھنکارتے ہوئے کہتا ہے، کون آ گیا؟ دو چھوٹے پرندے کچھ کھانے کی تلاش میں، بہت مزہ آئے گا۔ سانپ چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیوں نہ ذرا تم دونوں قریب آ جاؤ چھوٹی چڑیا، تمہیں یہ بیر بہت مزے کے لگیں گے۔ پولی سخت لہجے میں بولتا ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں سانپ، ہمیں معلوم ہے کہ تم ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم اپنی خوراک کہیں اور سے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد ٹیوٹی سکون کا سانس لیتی ہے اور پولی اور ٹیوٹی وہاں سے واپسی کے لیے اڑتے ہیں۔
ट्यूटी एहसास से बोलती है। शुक्रिया पोली, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि खूबसूरत चीज़ों में भी खतरा छुपा हो सकता है। शायद मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। पोली नरमी से मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं ट्यूटी, हम सब इस तरह के सबक सीखते हैं। जंगल एक खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ खतरा भी होता है, इसलिए हमें हमेशा मुहतात और होशियार रहना चाहिए। ट्यूटी ने सर हिलाया और वो खुद को पहले से ज़्यादा समझदार महसूस करने लगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो आइंदा ज़्यादा मुहतात रहेगी और हमेशा पोली के मशवरे पर अमल करेगी। पोली और ट्यूटी ने अपने सफ़र को जारी रखा। कुछ देर बाद उन्हें एक और दरख्त मिला जिस पर रसीले पके हुए आम लटक रहे थे। वहाँ दूसरे परिंदे भी खुशी से आम खा रहे थे और फिज़ा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। ट्यूटी खुशी से बोलती है, पोली देखो, आम का दरख्त, लगता है ये महफूज है। पोली खुशी से जवाब देता है, हाँ ट्यूटी, ये बेहतर है। हम यहाँ महफूज हैं और हमारे दोस्त भी यहाँ खुशी से खा सकते हैं। दोनों परिंदे एक शाख पर बैठ गए और मज़ेदार आम चखने लगे। उनकी चोंचों से रस टपक रहा था और वो खुशी से चहचहा रहे थे। ट्यूटी खुशी से बोलती है, ये आम कितने मीठे हैं पोली, मुझे खुशी है कि हमने ये जगह ढूंढ ली। पोली सर हिलाते हुए कहता है, मुझे भी खुशी है ट्यूटी, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम महफूज हैं। याद रखो, तजस्सुस करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अक्लमंदी के साथ काम लेना चाहिए। खाना खाने के बाद पोली और ट्यूटी ने फैसला किया कि वो जंगल के दूसरे जानवरों को बेर वाले खतरनाक दरख्त के बारे में बताएंगे। ट्यूटी ने जोर से चहचहाते हुए कहा, सुन लो सब लोग, दरिया के पास वाले बेर वाले दरख्त से दूर रहो। वहाँ एक सांप छुपा हुआ है जो किसी को पकड़ने के इंतजार में है। दीगर जानवरों ने पोली और ट्यूटी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनको खतरे से बचाया। सूरज डूबने लगा और आसमान ने खूबसूरत रंगों की चादर ओढ़ ली। पोली और ट्यूटी ने आराम के लिए एक बड़ी शाख का इंतखाब किया और वहाँ बैठ गए, दिन भर के एडवेंचर पर बातें करते हुए। ट्यूटी मुस्कुराते हुए कहती है, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पोली, और मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ थे। पोली नरमी से कहता है, मैं भी खुश हूँ ट्यूटी, एक अक्लमंद दोस्त का होना खुशी की बात है। प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि तजस्सुस करना अच्छी बात है, मगर हमें हमेशा एहतियात और अक्लमंदी के साथ काम करना चाहिए। और इसके साथ ये भी गुजारिश है कि ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।